کو کیوں بتاؤں کیسے؟ وہ تو کوڈ ورڈ ہے، وہ میرا اللہ کا ہے، میں نہیں، وہ نہیں بیٹا بتا سکتا، نہیں بتا سکتا، کیوں بتاؤں میں؟ بڑی اچھی یار گفتگو ہو رہی ہے، میں تنگ نہیں ہوں، خدا کی قسم میں تنگ نہیں، اچھے لگ رہے ہیں، آ جاؤ بیٹھتے ہیں، میں تو یہی چاہتا ہوں میرے سوالوں کا جواب ملے مجھے کہ آپ نے ہمارے نمائندوں کو کہا کہ آپ 4 مہینے بعد آپ کا کام ہو۔ وہ نام صحیح بتایا ہوتا نا اس نے، تو جو کہہ رہا ہوں وہی مجھے نہیں لگتا کہ تب بھی صحیح ہوتا۔ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس بندے کو مسئلہ کیا ہے تو کیسے آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ نکل جاؤ یہاں سے؟ آپ مجھے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس آپ کے ساتھ یہ ہوگا؟ میری سوئی وہیں پہ اٹکی ہوئی ہے کہ میرے اسی سوال کا جواب آپ دیں۔ وہ جواب میں نہیں دوں گا، وہ میرے اللہ کا مسئلہ ہے۔ کیا آپ کو کیوں اللہ کے، یہ میری اور اس کی بات ہے، بتائے ہوتے تو وہ بات آج بھی وہی تو آپ کو نہیں پتا چلا؟ نہیں، میں اس چیز کا نہیں، کیوں نہیں پتا؟ میں اس بات سے مکر تو نہیں رہا، میں نے نہیں کہا، میں کہتا ہوں مجھے پتا ہے میرا اللہ۔ ہاں ہاں، اگر کسی میں دوری ڈالنی ہو نا تو یہ مٹی پٹ کے پھینکو، دوری ہو جاتی ہے یار، یہ اللہ کی کلام پاک کا بات ہے، یہ میں بتاؤں کیسے بچو گے؟ ہے؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ 10,000 لے کر آؤ بچو گے؟ انشاءاللہ ہاں، یہ دیکھو دعائیں ہیں، اور بھائی دعاؤں سے ہر کام سمجھ۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ مر جائے گا؟ کیسے مر جائے گا؟ توبہ کی، کیسے میں پشیمان ہوں، میری سر جی میری بات کا اس کے الفاظ جو تھے اس پر رحم کر میں بات کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں، ہاں سیدھی بات کرو۔ 4 مہینے بعد کیسے مر جائے گا جی؟ آپ کو پیسے دیں گے تو کیسے بچاؤ گے؟ ذرا بچاؤ، ذرا کیا کرو گے آپ؟ سیدھی بات کرو، آپ گھمانا میری بات سن بھائی، وہی بات گھمانے والی وہی بات ہے۔ ایک شخص یار 1 منٹ، لنگر چھوڑے جی، لنگر کی بات نہ کریں۔ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ 4 مہینے بعد آپ کا نمائندہ مر جائے گا اور مجھے پیسے دو، بچ جائے گا۔ بات سنیں، تو مر کیسے جانا تھا؟ کیسے مرنا تھا؟ اس میں کیسے مرنا؟ وہ بڑا بے نیاز ہے یار، بتاؤ نا مجھے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ چلو دیکھتے ہیں کیسے چلتا ہے۔ میں بھی بیٹھوں گا، آپ کو چیلنج کرتا ہوں، فقیروں نے جنازے پڑھا دیے، چیلنج کرتے آپ جھوٹے ہو، اور جا بھائی جھوٹے ہو، میں چیلنج کرتا ہوں۔ کیسے مرنا تھا؟ کون سا آج کل کے دور میں کہ مر جائے گا یہ؟ 4 مہینے مر جاتے ہیں، تو کہتا ہے مرنا کون ہے؟ پہلے تو گھوڑے سے گر کر مرتے تھے، پیسے دو تو بیمار ہو کر پیسے دو تو بچ جائے گا۔ بچ جاتے ہیں پیسے دے کر۔ کہتا ہے میں پیچھے غوث کی اولاد ہوں، اگر نہ تجلا کا نکلتا، اور میں تو راسی کا پتر ہوں، مجھے دنیا بابا کہتی ہے۔ آپ کو کیوں نہیں پتا چلا؟ آپ اتنے بڑے فقیر ہیں تو آپ کو پتا نہیں چلا؟ یہ بھائی سیدھی سمپل سی بات ہے، یہ ان چیزوں کا تعلق نہیں ہوتا بھائی، یہ ہمیں یہ پتا، ہمیں دعا سے کام لینا ہے، ہمیں نہیں پتا چلا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ یہ نہیں بتا رہا میں جھوٹ بولا، کیونکہ میں اتنا نہیں، اس طرف نہیں جاتا ہوں۔ حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں لیکن میرے ساتھ کل کیا ہونا مجھے نہیں پتا۔ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو جانا نہیں کہیں پڑتا ہے۔ صحیح بخاری میں کتاب الشہادات چیپٹر میں حضرت عمر کا قول موجود ہے، جب تک نبی الاسلام ہم میں موجود تھے، اگر ہم سے کوئی غلط بیانی کرتا تھا یا صحیح بیان کرتا تھا اور ہمیں معاملہ ایمبیگوس ہوتا تھا، اللہ وحی کے ذریعے نبی کو بتاتا تھا تو ہم وحی کی بنیاد پہ کسی کا فیصلہ کر دیتے تھے۔ اب نبی الاسلام دنیا سے چلیں گے ہیں، اگر کوئی شخص اب کوئی عمل کرے گا، ہم اس کی نیت پہ فیصلہ نہیں کریں گے، اس کے کرتوتوں پہ فیصلہ کریں گے۔ بالکل صحیح۔ سر قانون کیا نیت کے اوپر چلتا ہے؟ ظاہر کے اوپر چلتا ہے۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بعض لوگ چرب زبان ہوتے ہیں اور وہ اپنی چرب زبانی سے فیصلہ اپنے حق میں کروا لیتے ہیں مجھ سے، کیونکہ حضور نے شفاعت پہ فیصلہ کرنا ہے۔ دیکھو اگر تمہیں پتہ ہے کہ تم غلط بیانی کر رہے ہو تو تم اپنے گھر آگ کا ٹکڑا لے کے جا رہے ہو۔ نبی علیہ السلام بھی کسی کے حق میں ڈیسیژن کر دیں اور وہ ڈیسیژن غلط ہو، قانوناً وہ صحیح ہے اور اوریجنلی وہ بندہ ناحق تھا، تو حضور فرما رہے ہیں کہ میرا فیصلہ بھی تمہیں نفع نہیں دے گا، اگرچہ میں نے تمہارے حق میں فیصلہ کیا لیکن دوزخ کی آگ ساتھ لے کے جا رہے ہو۔ یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں، اس میں الفاظ ہیں میں بھی ایک انسان ہوں اور چرب زبانی تم میں سے کوئی کرتا ہے۔ اب یہ اللہ بات ہے کہ آپ کے بزرگ دلوں کا حال جان لیتے تھے۔ نبی علیہ السلام کو بھی اسی وقت پتہ چلتا تھا جب وہی دیکھ لیں غزوہ تبوک پہ جو کعب بن مالک پیچھے 3 صاحب رہ گئے تھے، بخاری مسلم میں ان کی توبہ کا واقعہ آتا ہے، قرآن میں بھی آیا ہے سورہ توبہ کے اینڈ پہ۔ غزوہ تبوک پہ وہ کہتے ہیں ہم سوچتے رہے کہ ہم بہانے کریں گے، حضور آئیں گے، منافقین بہانے کر رہے تھے، حضور واپس آئے، کچہری لگائی تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے بھی ارادہ کیا، میں کہہ دوں میری بیوی بیمار تھی یا کوئی مسئلہ تھا، پھر میں نے کہا کہ اگر میں نے حضور سے جھوٹ بولا تو میں نبی علیہ السلام کو تو دھوکہ دے لوں گا لیکن بعد میں اللہ تو وحی کے ذریعے حضور کو بتا دے گا۔ ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ حضور کو پتہ چل جائے گا۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے، یہ تو کہتے ہیں بزرگ دل کا حال جان لیتے ہیں نا، پرانیاں گلاں۔ اے بیٹھے نے نا انجینئر، ان سے ذرا پوچھیں، یہ سول انجینئر ہیں، ان سے ذرا پوچھیں کہ مشین ڈیزائن کا فارمولہ اگر میں لکھ کے کسی بزرگ کو دوں وہ پڑھ بھی سکتا ہے اگر اس نے انجینئرنگ نہیں کی ہوئی؟ نہیں پڑھ سکتا۔ پہلے یہ کہتے ہوتے تھے پڑھ سکتا ہے جب یہ میری طرح تھے، جب میں ان کی طرح تھا۔ یہ میرا بڑا لاڈلا ہے وکاس۔ اچھا ہاں جی،
یونیورسٹی میں یعنی مجھ سے جونیئر تھے، یعنی ان کا 99 سیشن آپ کا سیول کا، میرا 95 تھا، تو فرسٹ ایئر میں فولنگ سے بچنے کے لیے میرے پاس ہی رہتے تھے۔ اس وقت ہم بھی سبز پگڑی باندھتے تھے اور یہ بھی سبز پگڑی باندھتے تھے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، اور یہ تو اب نہیں باندھتے لیکن ہم آج تک سبز پگڑی باندھ رہے ہیں، لیکن عقیدہ اپنا جو ہے نا وہ سفید اور سیاہ پگڑی والا کر لیا، یعنی نبی علیہ السلام والا، سبز کو ہم جائز سمجھتے ہیں۔ تو سر یہ پڑھ سکتا ہے کوئی؟ تو اگر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ ان کو سکھاتا ہے، تو میرا صرف ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو سول انجینئرنگ اور میکینیکل انجینئرنگ آتی ہے نا، ٹھیک ہے نا، وہ تو آپ کو یہ سارے فارمولے سکھا سکتا ہے نا، ٹھیک ہے جی، تو سکھائے کہ یہ سمپلی سپورٹڈ بیم کے لیے کیا فارمولہ لگے گا، کینٹیلیور بیم کے لیے کیا لگے گا، اللہ کو تو آتا ہے نا، سکھائے۔ سر یہ دیکھ کے وہ فارمولہ سمجھانا تو دور کی بات، پڑھ بھی نہیں سکتے جس میں لیٹن کے رومن کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ سر یہ سب کہانی ہے، اس طرح نہیں ہوتا، یہ پہلے بھی جھوٹ بولتے رہے اور ہم نے تو جھوٹ پریکٹیکلی پکڑے ہیں ان کے۔ یہ نباز ہوتے ہیں، آپ کو بچہ بیچارہ منہ لٹکایا ہوا گیا، یا سپلی آئی ہوگی یا اس کی شادی نہیں ہو رہی ہوگی، تو کوئی ایک تکا لگائیں گے، لگ جائے گا۔ اور چیک کیا ہم نے، شادی شدہ کو لے کے گئے کہ اس دعا کرے شادی ہو جائے، وہ کہتے ہیں نہیں ستارے گردش نے ادھر ویاہ نہیں ہلے ہونا۔ پھر انہوں دسیا کہ بھائی تے بچے بھی آئے نا، تیرے ستارے گردش نے، چیک کر لیں آپ۔ سر کہانیاں کراتے ہیں یہ کہانیوں کے اوپر چل رہے ہیں، اس لیے کہ سر اب کہانیاں پکڑی جاتی ہیں، ٹھیک ہو۔ اور میں اکثر اس بات کے اوپر بڑا دکھی ہوتا ہوں کہ اگر آپ ڈر رہے ہوں کسی مسلمان کو قرآن کی آیت پیش کرتے ہوئے، تو ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ وہ شخص مسلمان ہے بھی یا کہ نہیں، کہ جس کو آپ ڈریں کہ میں نے ابھی اگر اسے قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی نا تو مجھ پہ فوراً گستاخی کا فتویٰ لگا دے گا۔ اگر کافر ہو تو پھر تو سمجھ آتی ہے، مسلمان کو اگر دوسرا مسلمان قرآن کی آیت پیش کرتے ہوئے ڈرے تو سر پھر ڈر جانا چاہیے کہ معاملہ بہت زیادہ بگڑ چکا ہے۔ میں آپ کو نمونے کے طور پہ ایک آیت پیش کر دیتا ہوں، اور آپ سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آیت کبھی بھرے مجمع میں، کبھی دوستوں کے اندر، کبھی اپنے خاندان کے لوگوں میں بیٹھ کے آپ اس آیت کو بیان کریں، اور اس کا ترجمہ جس مکتب فکر کے وہ ہے نا اسی کا ہی ترجمہ پڑھ کے آپ بتا دیں، اور پھر دیکھیں آپ کے ساتھ ہوتی کیا ہے۔ حالانکہ قرآن کی آیت ہے، ترجمہ بھی ان کے اپنے علماء نے کیا ہوا ہے، خواہ احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ اٹھا لیں، اشرف تھانوی صاحب کا اٹھا لیں، جونا گڑھی صاحب کا اٹھا لیں، فتح محمد جلندری کا اٹھا لیں، سید فرمان علی شاہ کا اٹھا لیں، میں نے سارے فرقوں کے علماء کے نام دے دیے۔ یہ سنیں جی آیت، سورۃ الاعراف، آیت نمبر 188۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے نبی تم فرما دو کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ کسی نقصان کا، الا ما شاء اللہ، ہاں مگر جو اللہ چاہے۔ تو اگر نبی علیہ السلام کو اپنی ذات کے حوالے سے اختیار نہیں ہے تو کسی دوسرے کو نفع دینا تو یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی نا۔ اور ابھی یہ بات کنکلوڈ نہیں ہوئی، یہ آیت اس میں آگے چل رہی ہے، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور اگر میں خود غیب جان لیتا ہوتا، جس طرح کہ ہمارے بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے، جب ہم انہیں یہ بات کرتے ہیں تو وہ آگے سے لڑتے ہیں، نہیں نہیں ہم تو کہتے ہیں اللہ بتاتا ہے، نہیں نہیں یہ مسئلہ نہیں ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یک مشت سارا علم دے دیا ہوا ہے، اب نبی علیہ السلام کو اللہ کو کنسلٹ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں ہم کہہ رہے ہوتے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کی مدد کے بغیر حاصل کیا، نہیں، آپ کہتے ہیں سب کچھ مل گیا۔ یقین نہ ہے تو آپ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ لیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا اور ما کانا و ما یکون کا علم انہیں سکھا دیا۔ ما کانا و ما یکون یعنی جو کچھ تھا اور جو کچھ ہوگا سب کا علم دے دیا۔ تو اب فرق صرف رہ گیا ذاتی عطائی کا۔ ویسے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں الدولۃ المکیہ کے اندر، جو انہوں نے علم الغیب کے اوپر کتاب لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ انبیاء اور اللہ کے علم کا تو ایسا ہی فرق ہے جیسے ایک سمندر ہو اور دوسری طرف ایک قطرہ، کوئی اگر پرندہ اپنی چونچ میں لیتا ہے تو اتنا ڈفرنس ہے، لیکن جب ڈفرنس پوچھے کہ جو اتنا بڑا ڈفرنس ہے کہیں پھر جھلکنا تو چاہیے نا۔ تو جیسے آپ یہ بات کریں کہ آپ نبی کے علم کو ناپ رہے ہیں، آپ تو بڑے گستاخ ہو گئے۔ ناپا تو آپ نے خود ہے، آپ نے کہا کہ سمندر اور قطرے کا فرق ہے، تو کوئی ہمیں موٹا سا فرق بتا دینا تو فوراً گستاخی کا فتویٰ لگائیں گے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اے نبی تم فرماؤ اگر میں خود غیب جان لیتا ہوتا، یعنی میرے پاس یہ کمپیٹنسی ہوتی، یہ کوئی کمپیٹنسی نہیں ہے،
جس طرح عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنا دودھ اتار سکے جب تک وہ دوائی استعمال نہ کرے یا نیچرل اس کی پریگنینسی نہ ہو جائے، اپنے اختیار میں نہیں ہے اس کی، اسی طریقے سے کسی پیغمبر کے اختیار میں نہیں یہ چیز ہوتی کہ اسے کوئی غیبی خبر پتہ چل جائے جب تک اللہ تعالیٰ اس پہ ظاہر نہ کر دے۔ یہ کوئی کمپیٹنسی نہیں ہے جو آپ سیکھ لیں گے اور پھر آپ جب چاہیں فارمولہ لگائیں اور آگے رزلٹ نکلے، نہیں۔ اگر تم فرماؤ میں غیب جان لیتا ہوتا لستکثرت من الخیر، تو میں تو بہت خیر کثیر جمع کر لیتا، وما مسنی السوء، اور مجھے کبھی کوئی تکلیف بھی نہ پہنچتی۔ یعنی اگر مجھے مستقبل کا خود پتا ہوتا تو مجھے تکلیف ہی نہ پہنچتی، بالکل نیچرل چیز ہے۔ اگر ایک شخص کو یہ پتا چل جائے کہ میں یہاں سے نکلوں گا اور فلاں روڈ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ کراس کروں گا تو ایک ٹریلا مجھے نیچے دے دے گا، تو وہ تو نکلے گا نہیں، اپنا راستہ بدل لے گا۔ واقعی جس کو غیب کا علم ہو جائے تو اس سے تو کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ اور یہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، بابے کدھر، بابے کدھر، ہائے ہائے ہائے۔ اے نبی تم فرماؤ اگر غیب میں خود جان لیتا تو میں بہت سا خیر کثیر جمع کر لیتا، مجھے کبھی کوئی برائی نہ پہنچتی، مجھے کوئی تکلیف نہ آتی کبھی۔ ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا آخرت کا اور خوشخبری دینے والا جنت کی، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو بات ماننا چاہیں۔ ویسے عموماً ترجمہ کر دیتے ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، اصل میں اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے جو بات ماننا چاہیں۔ ایمان والے وہی ہوتے ہیں نا جو بات مان لیں، اور جو نہ ماننا چاہیں ان کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں۔ سر یہ آیت آپ صرف ترجمہ اس کا پڑھ کے بتا دیں کسی مجلس کے اندر، اور 295C سے آپ ذرا بچ کے بتائیں مجھے۔ تو سر جس ملک میں، جس قوم کے سامنے، جس امت کے سامنے آپ اس امت کے پیغمبر کی کتاب کی ایک آیت نہ پیش کر سکیں تو سمجھ لیں کہ اس امت نے ابھی تک پیغمبر کو پیغمبر نہیں مانا جیسا کہ ماننے کا حق ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، آمین، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔